الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ طول کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے عربی زبان و ادب سے متعلق شیخ کے ساتھ ہم 2 مرتبہ لائیو آ چکے ہیں۔ پہلی گفتگو میں ہم نے زبان سے متعلق گفتگو کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح عربی زبان پڑھی جا سکتی ہے، عربی زبان پہ گرفت آدمی اپنی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری گفتگو میں ہم نے شیخ سے عربی ادب سے متعلق گفتگو کی تھی اور الحمدللہ شیخ نے بتلایا تھا کہ عربی ادب پڑھنے کا کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے ہمارے احباب نے، ناظرین نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جتنے اچھے انداز میں آپ نے سراہا، اس سے ہمیں تقویت بھی ملی، ہمارا اور بھی حوصلہ بڑھا ہے۔ آج ہم شیخ کے ساتھ جدید عربی ادب سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے کی گفتگو میں شیخ سے استفادہ کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ اب بھی استفادہ کریں گے اور استفادے کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شیخ، آپ کا خیر مقدم ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر بدنوں سے نوازے۔ جب ہم جدید عربی ادب سے متعلق باتیں کرتے ہیں تو آپ جدید عربی ادب سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ جدید عربی ادب کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ کون سے اسباب ہیں جو جدید عربی نیا جو عربی کا ادب ہے اس کو سامنے لانے میں کار فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، جدید عربی ادب کا عرصہ بھی تاریخی طور پر بہت طویل ہے، یعنی تقریباً 2 صدیوں کو ہوئی تھی۔ یعنی اس کو تقریباً عام طور پر جو مورخین ادب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ جب آیا ہے مصر میں، اس کے بعد جو پھر مصر میں رد عمل ہوا، اس کے نتیجے میں جو بہت نئی نئی ایجادات، اختراعات وغیرہ وہاں مصر میں آئیں، مختلف پریس قائم ہوئے، مثلا 12 رسائل جرائد نکلے، یا اس طرح سے جدید دوسری زبانوں کے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے انگریزی زبان، فرانسیسی زبان، اور اس کے ان دونوں زبانوں کے ادب سے پھر واقفیت ہوئی۔ مختلف لوگ گئے، سفر کر کے مغربی ممالک کا سفر کیا اور وہاں کے جو مشاہدات دیکھے اور ان کو بیان کیا لوگوں نے یہاں آ کر کے۔ تو یہ پورا یہ 19ویں صدی کا جو دور ہے 70-80 سال کا، وہ اس ایک طرح سے کہا جائے کہ بہار بالغرب، غرب سے ایک طرح سے مرعوب ہونا یا اس کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر کے آنکھیں چکا چوک ہو جانے والی کیفیت۔ یعنی ہمارے یہاں برس وغیرہ اس کی مثال یہ ہے، جیسے ہم سر سید کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سفر کیا، وہاں دیکھا کہ مغرب میں کس طرح سے برطانیہ کے اندر ہے، تو انہوں نے پھر وہ تعلیم کے میدان میں دوسرے میدان میں، تو یہاں بھی اسی طرح سے ہر میدان میں پھر وہ ایک طرح سے تحریک شروع ہوئی، تعلیم کے میدان میں نئے انداز میں تعلیم ہو، صحافت کے میدان میں اس طرح سے پریس میں کتابوں کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اخبارات اور رسائل کے علاوہ مختلف کتابیں لوگوں نے ترجمہ کر کے، شروع میں تو پہلے ترجمہ کے ذریعے چیزیں آئیں، پھر تبادلات چیزیں شروع ہوئیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، ابتدا جو اس کی ہوتی ہے وہ تقریباً سمجھیے کہ 19ویں صدی کے شروع سے، بلکہ اس سلسلے میں جو سب سے مشہور مورخ ہیں وہ لوئس شیو، 1798 کے بعد سے، تو جس نے سب سے پہلے اس کی تاریخ لکھی جدید عربی ادب، بلکہ آداب سارے مختلف انواع پر مشتمل، وہ ہے لوئس شیو۔ لوئس شیو نے کتاب لکھی ہے تاریخ الآداب العربیہ فی القرنین التاسع عشر یا فی القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشرین۔ تو وہ جب تک زندہ رہا اپنے مجلۃ المشرق کے اندر، وہ مختلف پہلوؤں پر وہ لکھتا رہا، مختلف جو بھی کتابیں چیزیں چھپتی تھیں مختلف انواع ادب پر، اور ان کا جائزہ لیتا تھا۔ اچھے مصنفین جو تھے، اچھے شعراء تھے، اچھے علماء تھے، ان سب کا تبصرہ اس کا مجلۃ المشرق بہت مشہور مجلہ تھا، بیروت سے نکالتا تھا۔ تو اس کی وفات ہوئی 1928 میں۔ تو 1800 سے لے کر کے 1928 تک کی چیزیں اس میں کور کی، یعنی آپ سے اندازہ لگائیے کہ ان کی وفات سے 14 سال پہلے علامہ شبلی نعمانی کی وفات ہوئی تھی 1914، ان کا بھی ذکر کیا۔ یعنی عربی ادب یا عربی زبان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا لٹریچر سامنے آیا ہے، کہیں بھی سامنے آیا ہو، کہیں بھی کوئی ہو، تو اس کا اس نے ذکر کیا۔
کا عربی ادب سے کیا تھا؟ شبلی کا اس لیے کہ ایک بہت مشہور جو انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے جوجی زیدان. تو جوجی زیدان نے کتاب لکھی تھی تاریخ التمدن الاسلام، جس میں اس نے بعض ایسی باتیں لکھی تھیں کہ جو قابل تنقید تھی. تو جوجی زیدان نے انتقال کرا تاریخ التمدن الاسلامی کے نام سے شبلی نے لکھی تھی، اور اس کتاب کا بڑا شہرہ ہوا. شبلی جوجی زیدان کے دوست تھے، جو شیخوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ بیروت گئے تھے. تو اس طرح سے ہم اندازہ لگائے کہ ان کو جب شبلی کی وفات کا پتہ چلا تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے انتقال تاریخ التمدن الاسلامی لکھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 19ویں صدی کی ابتدا سے سمجھیے اس کی شروعات ہوتی ہے. یہ جو مطلب نیپولین بوناپارٹ کا حملہ ہوتا ہے مصر کے اوپر، یہ مغرب سے جو اس طرح کی تاثر پذیری ہے یا ایک طرح کی چوکاچوند کی جو کیفیت ہے، تو یہ اصل ہوا کیوں؟ کیا واقعتاً جو پورا عالم عرب تھا وہ ان تمام معاملات میں اتنا تہی دست تھا کہ جب وہ نئی چیزیں نظر آئی تو بالکل سرنڈر کر گئے، یا کیفیت ایسی؟ دیکھیے جتنے مشرقی ممالک تھے، چاہے وہ عرب ہوں یا ہندوستان پاکستان ہو یا اور دوسرے سارے ممالک، ان سب ممالک میں وہ ایک بات ہے یہ کہ اتنا زیادہ انحطاط اور پستی اور اخلاقی اور مادی اور تمدنی پستی ہو گئی تھی. اگر اس زمانے کی تاریخ آپ پڑھیں 17ویں صدی کی 16ویں صدی کی، اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر جو تاریخیں تجدید و احیاء کی اٹھی ہیں، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں یا ادبی اعتبار سے ہوں، معاشرتی اعتبار سے، تو وہ سب انہیں تاریخ یعنی 18ویں صدی میں سب اٹھی ہیں. اس لیے کہ انحطاط کی انتہا ہو گئی تھی. اس زمانے میں ایک مصنف ہے، انگریز مصنف لوتھروپ اسٹوڈرٹ، ماڈرن مسلم ورلڈ کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس کا عربی میں ترجمہ عادل جاہد ماہد نے کیا تھا، اور اس پر بھی شیخ برسلان نے اپنی تعلیقات بہادر العالمین کتاب ہے، چھوٹی سی 200 صفحے، لیکن اس پر جو انہوں نے تعلیقات لکھی تو 4 جلدوں کی کتاب تھی. تو اصل میں حضرت اسلامی ان کی کتاب نہیں ہے، کتاب ان کی تعلیقات، اور تعلیقات کا حصہ زیادہ ہے اصل کتاب سے. اصل کتاب 200 صفحے کی اور تعلیقات اس کی 800-900 صفحے میں، تو تقریباً 4 جلدوں میں 4 حصے میں کتاب چلتی. تو اس نے جو ہر میدان میں مسلمانوں کی بستی، مسلم ممالک کے مشرقی ممالک کے زوال کے جو اسباب بیان کیے ہیں اور جو صورتحال کی نقشہ کھینچا ہے، تو اس کی وجہ سے گویا ایک طرح سے مغربی ممالک کے جو طاقتور تھے مادی طور پر، ان کو یہ شاہ ملی کہ ان ممالک پر جا کر کے وہاں کے ثروات سے استفادہ کریں. استعمار کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اسی کو مالک بن نبی ایک بہت بڑا مشہور مفکر نائجیریا، اس نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں قابلیت الاستعمار، یعنی ہمارے اندر استعمار کی قابلیت تھی تب وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور آ کر کے انہوں نے بٹے. وہ پکا پایا کھانا تھا، وہ ان کو آ کر کے کھانا تھا، اور دیکھا کہ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو ہر طرح سے لڑا کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہندوستان میں یہی کس طرح سے انگریز آئے، اس کے بعد پھر کیسے ان پر قبضہ کیا. تو یہی ہوا عرب ممالک میں، وہاں پر اس نے حملہ کیا، دیکھا کہ وہاں یہ ثروات ہیں چیزیں، تو پھر وہاں پر ہو رہا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سے پھر ان سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر انگریز آئے، فرانسیسیوں کے بعد پھر انگریز آئے، انگریزوں کا تسلط ہوا. اس لیے آپ دیکھیں گے مصر ایک ایسا ملک ہے، عجیب غریب ملک، کہ جہاں فرانسیسی تہذیب و زبان اور انگریزی تہذیب و زبان، یہ دونوں تقریباً دونوں کا اثر ہے. کچھ ادبا فرانسیسی سے متاثر ہیں، تاؤ سے متاثر، اور کچھ انگریزی سے، جیسے عقاد وغیرہ دوسرے لوگ. تو یعنی یہ آپ کہیں کہ زوال کے کیا اسباب تھے. زوال کے تو اسباب معروف ہیں. ہم لوگ جب دین سے دور ہوئے، اپنے ماضی سے دور ہوئے، اور ظاہر شکلیات میں ہم پڑ گئے، اور آج تک بہت سے علاقوں میں یہی صورت ہے. تو جب بھی کسی نے کوئی معمولی اصلاح کی بھی آواز اٹھائی تو ہم نے اس کی مخالفت کی. تو جس طرح سے مذہبی میدان میں، اسی طرح سے ادبی میدان میں انشاءاللہ اسی. تو شاید یہ جو مطلب کیا کہتے ہیں حملہ تھا، یا پھر جب یہ رشتہ بنا مغرب سے عالم اسلام کا، مصر کا، لبنان کا، اور یہاں کے لوگ وہاں گئے، جا کر کے حاصل بھی کیا علم، وہاں دیکھا تو وہاں دیکھا بھی بالکل تحتاوی کی جو کتاب ہے، اور دوسرے خیرالدین تونسی کی، یہ دوسرے لوگ کی. تو شاید یہ جو حملہ ہوا، تو اس کا گویا کہ یہ جو ہے یہ پلس پوائنٹ ہے. مطلب اس کے نتیجے میں پھر رد عمل کے طور پر اصلاح کی تحریکیں اٹھی. تو اب اصلاح کی تحریکیں 2 طرح کی تھی. 19ویں صدی تک تو یہ سلسلہ تھا کہ ان سے ہم متاثر ہو کر کے بہت سی چیزیں جو ان کے یہاں اچھی ہیں وہ سیکھ لیں، چاہے وہ ادب کے میدان میں ہو، معاشرے کے میدان میں ہو، تعلیم کے میدان میں، اور پریس ہے، طباعت ہے، ان سب چیزوں میں سیکھ. یہ سب تو اچھی چیزیں تھیں. لیکن اس کے بعد پھر 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی میں یہ ہوا کہ پہلی دہائی کے بعد دوسری دہائی میں، جیسے ہمارے یہاں 1920-19 سے آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، تو اسی طرح سے 1919 میں تقریباً ایسے واقعات وہاں پیش آئے مصر میں
کہ وہاں ان سے آزادی حاصل کرنے کی تحریک شروع. شیخ تو یہ جو رشتہ ہے مغرب سے وہ مصر لیبنان کا تھا، کیا حجاز کا بھی اس طرح کا کوئی رشتہ بنا؟ حجاز ہمیشہ سے جب قدیم سے آپ اس کی تاریخ پڑھیں یہ تقریباً معزول تھا، یعنی بالکل ہی الگ تھلگ، اور اس کا ایک مذہبی تقدس جو ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ مرکز تھا بس. یعنی یہ علمی مرکز کے طور پر یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کے بعد سے پھر نہیں پہچانا گیا. یعنی آتے تھے لوگ، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، کچھ لوگ یہیں رہ جاتے تھے، یہاں کے چیزیں سب برداشت کرتے تھے، یہاں کے آبہوا کو برداشت کرتے تھے، تقشف والی زندگی تھی. یہاں مطلب جو تمدن کے جو مظاہر ہوتے ہیں وہ نسبتاً کمزور تھے، اس لیے اور چونکہ یہاں پر پہلے پیٹرول نکلنے کی صورت نہیں تھی اور دوسری بات اب اسی کی جو صورت ہے اس وجہ سے لوگوں کو دلچسپی بھی نہیں تھی، تو مستعمرین کو پورے اس جزیرے عرب سے نہیں زیادہ دلچسپی. ہاں جب پھر اس کے بعد یہ 20ویں صدی میں جب ہم آتے ہیں 20ویں صدی کے ربع اول میں، تو اس وقت مختلف عوامل ایسے بن گئے کہ جس میں ان کو دلچسپی لینی پڑی. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے عربوں اور ترکوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ ترک عثمانی خلافت اس وقت بہت مضبوط تھی. تو اب کیسے اس کے لیے سازش کریں؟ تو اس کے لیے جو بہت سی سازشیں کی ان میں سے ایک یہ سازش کی کہ عربوں کو اکسایا ترکوں کے خلاف، کہ تمہیں ہم آزادی دیں گے، اور اس طرح سارا ان کے درمیان دشمنی پیدا کی. وہاں ان کے درمیان خود تحریک ایک چلائی جو ترکی قومیت کی تحریک جو کمال اتاتürk کے ذریعے، اور اس طرح سے وہاں عربی رسم الخط و عربی زبان سے دشمنی وغیرہ اور عرب تہذیب سے دشمنی یہ پیدا کی. تو مطلب ہے کہ وہ دونوں طرف یہ کام کرتے رہے. اس وقت پھر عرب ممالک میں یا جزیرے عرب میں ان کو دلچسپی، اور عراق اور فلسطین اور سعودی عرب اور یمن ان سب میں آ کر کے انہوں نے بہت مشہور آدمی لارنس اس نے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں آ کر کے عربوں کی طرف ہندوؤں کی طرف رہتا تھا. وہ سارے جتنے مخططات استعمالی پروجیکٹس ہیں ان کی تنفیذ کے لیے وہ آنے کا بناتا تھا. یعنی اس کی ایک مثال سے بھی دیتا ہوں کہ کس طرح سے ان کو بیوقوف بنا کر کے اور ان سے تعلقات منقطع کیے اور ان کو آپس میں دشمن ایک دوسرے کا بنا دیا. ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی مدینہ سے لے کر کے استنبول تک، ان کو اکسایا تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے وہ سارے توڑ نکال کر کے اکھاڑ کے توڑ. لیکن شاید کہیں نہ کہیں جب وہ حکومت کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ معنی دانا تھا کہ یہ جب چنگاری جب وہ کیا کہتے ہیں وہ کیے تو یہ شعلہ بن گیا، آسانی شعلہ بن گیا. بہرحال مطلب یہ لوگ اس میں بعد میں جب ان کو یہ ہوا کہ ہم نے وہاں سے آزادی حاصل کر لی تو اس کے بعد یہ آ کر کے پنجہ گاڑ دیا انہوں نے عراق میں، شام کو 3-4 ملکوں میں تقسیم کر دیا، لبنان الگ، سیریا الگ، جارڈن الگ، اور پھر اس کے بعد 1948 میں انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کو بسنے کے لیے. تو یہ سب اب اس کے اثرات پھر وہی 20ویں صدی میں آ کر کے ادب میں ہوتے ہیں. لیکن 19ویں صدی میں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو مقصد یہ ہے کہ 19ویں صدی تک یہ جزیرہ عرب جو تھا ان کے ریشہ دوانیوں سے خالی 20ویں صدی میں ایسے صورتحال. اس ادب پہ جو نئی تہذیب و تمدن کا اثر ہے وہ لبنان اور مصر وغیرہ سے ہوتے ہوئے پہنچتا ہے. ان کے تعلقات فرانس سے اور لندن وغیرہ سے جڑتے ہیں، اور ادبا جب ان سے ضابطہ جاتے ہیں، جب ان کی نگاہیں کھلتی ہیں تو پھر تو شاید اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ جو ادب پہ پڑے وہ کس طرح سے. اسی موضوع پر ہم گفتگو بھی کریں، سیاست اور دوسری چیزوں میں نہ جائیں. مطلب تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہوئی کہ عربوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم اپنے ماضی کے ادب سے جڑیں. اصل جو فصیح و بلیغ کلام ہے جاہلی دور کا، اسلامی دور کا، اموی دور کا، عباسی دور کا، چنانچہ یہ کام کیا ہے محمد سامی البارودی، مشہور شاعر تو مختارات البارودی کے نام سے 4 جلدیں بنا. سارے اچھے شعر کا ایک انتخاب کیا، پھر اسی نہج پر انہوں نے خود شاعری میں تجدید کی. تو ان کا پہلا نام آتا ہے محمد سامی البارودی کا، جنہوں نے شعر و شاعری کے میدان میں ایک طرح سے وہ جو کلاسیکی انداز کی شاعری تھی ان کا احیاء کیا. بعد کے ادوار میں جو سارے مختلف خرافات اور اوہام اور دوسرے یہ جو تکلفات جو تھے یا محسنات بدیع یا لفظ یہ سب تھے، ان کا اہتمام ہوتا تھا. اس سے نکل کر کے اپنے آپ کو اس سے جوڑا. محمد سامی بارودی نے، اس کے بعد پھر حافظ ابراہیم شوقی، اسماعیل صبری وغیرہ، یہ سب اسی. تو ان کا یہ تھا کہ رجوع الی السلف، رجوع الی الادب الماضی، اور استلهام المعانی والمشاعر جدیدہ وادخال هذا في الشعر. یہ ان کا سمجھے کہ
تو شیخ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نئی دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس نئی دنیا سے متاثر ہونے کا مطلب طریقہ یہ طریقہ کیا واپس جا رہے ہیں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نئی تہذیب کو آپ دیکھیں، کسی بھی جدید تہذیب کو، وہ لا یکن مبتصرا عن الماضی، ماضی سے کٹ جانا اور ماضی کو بھول جانا، اس میں یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ادب اور اپنی تاریخ کو فنا کرنے کا مطلب. ابھی بھی دیکھیں مغربی ادب جتنے بھی انگلش ہو، فرینچ ہو، جرمن، وہ سب اپنا سلسلہ جو جوڑتے ہیں وہ یونانی ادب سے، وہ یونانی جو کلاسکس ہیں ان سب چیزوں سے، وہ پرانی جو چیزیں ہیں رومن تہذیب کے زمانے کی یا اٹلی میں جو کچھ چیزیں ہوئی ان سب سے جوڑتے ہیں. اور ہر جدید ادب کا طالب علم اس میں وہ قدیم ادب سے ضرور واقف ہوتا ہے، اس کی کلاسیکی زبانیں چند سیکھتا ہے، اس کے بعد اس سے واقف. تو شیخ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو ادبا ان سے متاثر ہوئے، جا کر کے ان کی جو نئی چیزیں دیکھی تو یہ احساس ان کا بیدار ہوا کہ ہماری جو پرانی جو چیز ہے وہ ان سے مقابلے کی کیفیت میں بھی ہے، یا اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ آج کے زمانے کے کا بھی ساتھ دے سکے. بالکل بالکل، بہت کچھ انہوں نے، بلکہ یہی ان شعراء نے یہی کیا جن کی مثالیں میں نے دی. انہوں نے یہ کہ ماضی کے جتنے تصورات اور خیالات اور وہ چیزیں تھیں وہ پیش کی، اور پھر موجودہ زمانے کی جو مشکلات اور مسائل تھے ان کو نظم کیا بہت اچھا تھا. مثلا اب بہت مشہور جو قصیدہ ہے ان کا حافظ ابراہیم، رضیت لنفسی فاتهمت حیات نادیت قومی فاحتسبت حیات، تو رجعت لنفسی فاتهمت، تو یہ اب وہ عربی زبان کس طرح سے شکوہ کر رہی ہے، اپنا مرضیہ خود کرتی ہے، لوگ چھوڑ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر بجائے اس کے کہ عربی زبان سے اہتمام کرتے ہیں. تو یہ بہترین ایک خاکہ ہے. تو اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جدید سے غروب ہے، بلکہ لوگوں کو شوق دلانا ہے کہ اپنے ماضی سے، اپنی زبان سے، اپنے ادب سے محبت پیدا کرو اور دلچسپی پیدا کرو، اور اس میں اگر دیکھو گے تو سب چیزوں کا حل ملے گا، یعنی کہ مطلب کی طرف تم سر پڑ دوڑو. ایک رجحان یہ تھا، ٹھیک ہے. دوسرا رجحان یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر جب ترجمے کے ذریعے، صحافت کے ذریعے وہاں کے ادب سے ترجمہ ہوا، شعر کا ترجمہ، تو اس کے نتیجے میں ہوا کہ پھر یہ لوگ بھی متاثر ہوئے، پھر ان کے اندر بھی ان کی تقلید کا جذبہ پیدا ہوا. تو یہ کون لوگ تھے یہ جو ترجمہ کر رہے تھے یا صحافت کے ذریعے ان کی چیزوں کو عربی ادب سے روشناس کرا رہے ہیں؟ ان میں جو اس زمانے کے جو مترجمین تھے وہ خاص طور پر جیسے افسانہ یا ناول یا عام مقالات یا کتابیں، اس میں جو فرانسیسی ادیبوں میں مثلا موپاساں ہیں بہت مشہور، یا چیخوف جو روسی ادیب تھا ان کے جو ترجمہ انگریزی میں ہوئے تھے، یا انگریزی ادب کے جو اعلیٰ مصنف مشاہد تھے، ان کے ناولوں کے، ان کے ڈراموں کے، ان کے مختلف مقالات کے مجموعوں کے، تنقیدی مجموعوں کے، ان کے ترجمے شروع ہوئے. 19ویں صدی میں بہت کچھ ترجمہ ہو گیا. تو اب اسی کے طریقے پر پھر یہاں بھی افسانہ لکھنے کا سلسلہ، ناول لکھنے کا سلسلہ، اور اس طرح سے ڈرامہ. یہ جو مشاہیر ہیں جیسے وہ روسی ہوں یا فرانسیسی ہوں یا انگریزی ہوں، ان مشاہیر ادبا کی جو تحریریں عربی میں ترجمہ ہوئی، کون لوگ تھے جو عربی میں ترجمہ؟ اس زمانے میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ کہ بینی ترجمہ کیا جو زبان پر قادر تھے. اچھا، ان میں سے اکثر کی اب اس وقت موجود کوئی اہمیت نہیں رہ گیا، نہ وہ سب بھلا دیے گئے تقریباً، اس لیے کہ کسی بھی زبان کے ادب کو اس زبان کے اندر جو ابداعی ادب ہوتا ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ کسی مترجم ادب سے. مترجم ادب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تو ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سب بھلا دیے. اس کے نتیجے میں پھر دوسرے لوگ جو اسی انداز میں پھر شاعری کرنے لگے یا افسانہ لکھنے لگے یا ناول لکھنے لگے یا ڈرامے لکھنے لگے، پھر ان کے ذریعے یہ فن ہے. تو ہم ان پچھلے مترجمین جو پردہ خفا میں چلے گئے ان کو، ان کے احسانات ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کو یاد نہیں رکھتے، اور جو موجودہ جو مجددین ہیں ان کو ہم یاد رکھتے ہیں ہر زبان میں اور ہر ادب میں. یہ بات ہے. تو شعراء کے باب میں یہ جو دور گزرا ہے، بارودی اور ان لوگوں کا جن کا نام لیا، تو اس میں اب دوسرے مرحلے میں جو رومانسی شعراء تھے، جنہوں نے جو خیال اور دوسری چیزوں کے اندر بہت زیادہ، جنہوں نے وہاں کے مذہب کا اتباع کرتے، اس میں جو مشہور شعراء ہیں جیسے خلیل مطران ہیں، عبدالرحمن شکری ہیں، عقاد ہیں، مازنی وغیرہ، ان لوگوں نے اس انداز کی شاعری کے مطابق. ابھی نثر میں انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے. جب شیخ شکری اور عبدالقادر مازنی اور عقاد کی بات آ ہی گئی تو شیخ ان لوگوں نے مل کر کے کوئی ادبی، ہاں وہ ہم آئیں گے جب ادبی تنقید کی جو چیزیں آئیں گی اس کے اوپر. یہ شاعری کا پہلے سلسلہ ختم کر لیں. اس کے بعد جو خالص رومانٹک شاعری جن لوگوں نے کی ہے اس میں جیسے احمد ذکی ابو شادی ہیں، یا ابراہیم ناجی ہیں، علی محمود طاہا ہیں، یا اس طرح سے عمر ابو ریشہ، ابو القاسم الشابی وغیرہ،
ان کے اندر مطلب کئی طرح کے رجحانات ہیں. ایک تو کہ خیال کے اندر بلند پروازی، دوسرا ہے کہ وہ تنیت اور قومیت کے جذبے سے قاسم شافعی بھی مشہور نظم ہے الشعب یوما اراد الحیات فلا بد ان یستجیب القدر. اس طرح کے بہت مشہور اس میں ایک الیاس ابو شبکہ ہے، ایک سوڈانی شاعر ہیں یوسف بشیر تیجانی. تو یہ مشہور جو رومانٹکی شعراء تھے جو اس زمانے کے یعنی غموم و مشاکل ان سب کی تعبیر کرتے ہیں اس کے. اچھا، اسی میں ایک گروپ تھا لبنان سے ہجرت کر کے، یہاں کے حالات درست نہیں تھے تو 19ویں صدی میں 20ویں صدی کے شروع میں ہجرت کا سلسلہ امریکہ میں کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، شمالی امریکہ میں، کچھ جنوبی امریکہ میں. تو شمالی اور جنوبی امریکہ میں جو لوگ گئے ان میں جو مشہور شعراء اور ادبا تھے ان میں سے رشید ایوب ہیں، نصیب رضا ہیں، میخائیل نعیمہ، ایلیا ابو ماضی، یہ سب ان کا ایک خاص رنگ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ادب محجر کے ادب محجری کہا جاتا ہے. ہاں، اور دوسرے مثلاً جنوبی امریکہ میں جو لوگ گئے جیسے رشید سلیم الخوری ہیں، الیاس فرحات ہیں، جواد صاحب ہیں، شکر اللہ. تو ان کے جو محجری شاعری کی نثر کی تو خصوصیات ہم بعد میں بیان کریں گے. شاعری کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے غربت کے عالم میں اپنے وطن کو یاد کیا. وہاں ہم کیسے تھے، مغرب میں کیسے ہیں، یہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی صورتحال کیا ہے. ہمیشہ شوق اور اشتیاق کا ذکر یہ ملے گا. یا پھر یہ کہ حیرانی بالکل. اب ایک بہت مشہور نظم ہے ایلیا ابو ماضی کی، لست ادری. ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد وہ ان کو حیرانی اور سراسنگی کی کیفیت ہے کہ ہم کیا کریں اس دنیا میں اور ہمارا کیا وہ ہے. بہرحال اس طرح پھر رومانٹک جو شعراء ہیں اور رومانسی منہج سے یا مذہب سے متاثر ہو کر کے ان میں مشہور شعراء میں جیسے سعید عقل ہیں، فتویٰ توقان ایک فلسطینی. اس طرح سے عراقی شعراء میں مثلا نازک الملائکہ خاتون تھی، سلمہ خضراء الجیوسی، یہ ایک اچھی نقاد اور شاعرہ بھی تھی. اور نزار قبانی وہ عجیب غریب قسم کا شاعر ہے، بلکہ اس کا ذکر کرنا شاید ہمارے لوگوں کے یہاں اس مجلس میں حیرت انگیز ہو. نزار قبانی جو تھا وہ ہر طرح کے تقلید اور آداب اور اخلاق اور ہر طرح کے نظام کا ایک طرح سے مخالف تھا. اور اس نے عام طور پر عاشقانہ شاعری کی ہے، لیکن اس عاشقانہ شاعری میں بس تجاوز کر کے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں نزار قبانی نے کہ جو کسی بھی مذہبی بلکہ کسی بھی محافظ معاشرے کے اندر قابل قبول نہیں تھی. چنانچہ اس کی بڑی مخالفت بھی کی گئی ہے. وہ پھر اس کے بعد چھوڑ کر کے چلا گیا سیریا. نزار قبانی کے ذکر اور اس نے جو اپنے مجموعوں کے نام بھی رکھے وہ بھی عجیب غریب، مثلا قلق لیا سمرا، ایک اور اس کا طفولت و نہد. اس طرح سے اور اس کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو سیاسی انداز کی تھی جس کی اس کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا لوگوں کے انتقاد کا، خوب ظلم حشیش محکمہ. تو اس میں اس نے بالکل موجودہ طور پر، اس لیے کہ وہ نظم ایسے وقت میں لکھی گئی تھی جس وقت 1967 کا نقبہ پیش آیا تھا اسرائیل کے اندر. اس نے کہا کہ یہ سارے تمہارے قیود اور کتنی چیزیں یہ سب بالکل غلط ہیں. اور اس نے اپنے وہ بیوی کی وفات پہ اس کے نام سے جو اور اس نے پھر اپنے خود شاعری کی داستان لکھی، قصتی معاشر اور عبدی لکھی. وہ بہت بڑا نثر نگار بھی تھا. اور اسے آخر میں جب وہ مر گیا باہر تو اس کو پھر سیرین گورنمنٹ کو یہ سوچا کہ ارے یہ تو دہی دفن ہو جائے گا، مخالف تھا گورنمنٹ کا. پھر اس کے جنازے کو بڑے اکرام کے ساتھ لایا اور دفن کر دیا سیریا میں. اب وہ سارے گناہ ان کے پچھلے معاف ہو گئے. اچھا، اسی طرح سے جو رمزیت پسند شعراء تھے جیسے یوسف الخال ہے، خلیل حاوی ہے، بدر شاکر السیاب عراقی کا، ایک ادونیس ہے. ان سب شاعر ان لوگوں کے اندر غموض بہت زیادہ ہے، یعنی ایک کسی بات کو واضح انداز میں نہیں کہتے ہیں جب تک کہ آپ اس کے پس منظر سے، ان کے فکر سے، فلسفے سے واقف نہ ہو، شعری سمجھ میں. وہ جس طرح سے اردو میں جدیدیت اور جس طرح سے اچھا، اس کے مقابلے میں ان دونوں تینوں تحریکوں کے مقابلے میں کچھ لوگ جو تھے کمیونسٹ ٹائپ کے جو واقعیت پسند شعراء تھے ان میں بہت سے ہیں جیسے عبدالوہاب البیاتی یا بلند الحیدری یا فیتوری ہیں، احمد عبد المطیع حجازی، بہت سے صلاح الصبور وغیرہ. کچھ لوگوں نے نثری شاعری کا بھی تجربہ کیا جیسے جبرا ابراہیم جبرا ہے، محمد المعبود وغیرہ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے مختلف نمونے ہیں وہ 20ویں صدی کے شروع سے تقریباً اس کی ابتدا ہوتی ہے. 19ویں صدی میں جو شاعری واری کی وہ پرانی انداز کی تھی. اس میں جن لوگوں کا نام آتا ہے اور جن لوگوں کو رواد الادب العربی الحدیث کہا جاتا ہے وہ مع احترام نہ لہو لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی جدت یا اصالت نہیں، یعنی کوئی نئے دور میں ہونے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. تو سمجھیے اس شعر کو اگر آپ رکھ دیجیے
200 سال 400 سال پہلے، تو 200 سال 400 سال پہلے کی شاعری تو شروع کی جائے گی، اس لیے کہ وہی معانی، وہی عقیدہ، وہی تراکیب، وہی 200 سال پہلے، یا پھر جو عباسی دور ہے اس دور میں لے جا کر کے اگر اس دور میں لے کر کے. لیکن اس میں بارودی کا بھی رول ہے. بارودی نے یہ کیا کہ بالکل عباسی دور کی شاعری جیسی شاعری پوری کے طرز پر، یعنی اس نے پورا پہلے ہضم کیا اور اس کے بعد پھر اسی طرح کی شاعری، اس طرح کی شاعری. تو اس کا مطلب وہ بین تجدید و تقلید ہے. دوسرے جو بالکل مجددین ہیں ان کے مقابلے میں بین تجدید، یعنی خروج نہیں کیا بالکل. تو یہ شاعری کا تو مطلب کیا کہتے ہیں، ہاں یہ جائزہ ہوا. اور اس کے پڑھنے کے لیے میں سب سے پہلے مطلب آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کسی بھی ادب، اور یہاں جدید عربی ادب کا ذکر کریں تو اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ایک مختصر تاریخ اس کی آج کی جو دیکھنی چاہیے. اب اس میں نے بتایا تھا پچھلے بار بھی کہ وہ جو حنا فخوری کی کتاب الجامع فی الادب العربی، تو اس میں 2 حصہ ہے. اس کا ایک حصہ قدیم ادب کا، دوسرا حصہ جدید ادب. تو اس نے جدید ادب کا پورا جائزہ لیا، اس کے جتنے اعلیٰ و مشاہیر ہیں، چاہے وہ شعراء ہوں یا ادباء کتاب ہوں، ان سب کا مختصر تعارف ہے، ان کی خصوصیات ہیں، ان کے اسالیب وغیرہ کا. تو اگر یہ کتاب پیش نظر ہو. اسی طرح سے دوسری کتاب ہے وہ ہے الفنون الادبیہ و اعلیٰ، وہ ہے ایک کتاب انیس المقدسی. تو اس میں انہوں نے شعراء کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن اور باقی جتنے اصناف ادب ان سب کا ذکر ہے، ان کے مشاہیر کا ذکر ہے، ان کے اصول کا تبصرہ ہے. یہ دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں ایک طالب علم کے لیے، اگر اس سے رہنمائی حاصل کرے. پھر اس کے بعد وہ اصل کتابوں یا اصل مجموعوں دواوین، خاص طور سے یہ جو مطلب فرینچ ریولیوشن جو کہلاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے نئی دور کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نظر مطلب اس پر ان دونوں کتابوں کی روشنی میں. لیکن پہلی کتاب میں نے یہ محسوس کیا، وہ چونکہ خود عیسائی ہے تو اس نے عیسائی شعراء اور ادباء کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، یا ان کے بارے میں زیادہ معلومات دی ہیں. بہرحال وہ زیادہ ان سے واقف ہے، خود لبنان کا ہے. اور مسلم شعراء و ادباء اور وہ ان لوگوں کو ذکر کیا تو ہے، لیکن کہ بہت مختصر انداز میں، کہیں گے بہت سے لوگوں کو تو ذکر ہی نہیں کیا. اب مثلاً آپ دیکھیے مثال کے طور پر احمد امین کا ذکر اس نے ایک صفحے کیا تھا. اس کے مقابلے میں کسی عیسائی ادیب کو دیکھیے لمبا چوڑا تفصیلی ذکر، اس کے بارے میں سارے تفصیلات. بعض لوگوں کا ذکر ہی نہیں. مثلاً زیاد، محمد حسن زیاد کا ذکر ہی نہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے اتنا بڑا مشہور ادیب اور جس نے رسالہ ڈالا اور مطلب اس کا اثر رہا، اس کا کوئی ذکر نہیں. اور بھی بڑے بڑے مشہور جو ادباء و شعراء ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. علی طنطاوی کا کوئی ذکر نہیں، محمد بن خطیب کا کوئی ذکر نہیں، یا اس طرح سے محمود شاکر وغیرہ. محمود شاکر تو خیر بالکل ہی چونکہ ایک دم ہی مخالف خط میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے سختی کے ساتھ اسلام پسند ہوا. شاید علی طنطاوی یا یہ جو لوگ ہیں ان کو وہ اس خانے میں، لیکن یہ سب ادیب ہیں. ادیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص فکر کس کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ نہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کتاب سے استفادہ کریں، لیکن بہت سے ایسے شعراء اور ادباء ہیں جو اس میں رہ گئے ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات دوسرے مسائل سے بھی. اچھا، ایک تو یہ کہ تاریخ ادب کا مطالعہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک تو یہ جامع تاریخ. پھر لوگوں نے الگ الگ تاریخیں لکھی، ایک الادب العربی المعاصر فی مصر، الادب العربی المعاصر فی سوریہ، الادب المعاصر فی بلاد. اس میں دیکھیں گے تو خاص طور پر اس علاقے کے اندر پھر کچھ کسی نے مثلا ایک صنف پر لکھا، القصہ بالادب العربی، الروایہ بالادب العربی، شعر العربی الحدیث وغیرہ. کچھ لوگوں نے کسی خاص شاعر یا ادیب، تو اس پر تو بے شمار کتاب ہے. تو جس شخص کا بھی مطالعہ کرنا ہو، یا جس صنف کا مطالعہ کرنا ہو، یا جس علاقے کے ادب کا مطالعہ کرنا ہو، ان تاریخوں پر اگر مختصر نظر رہے تو. لیکن پھر بھی مطلب صرف تاریخ پڑھنا کافی نہیں، کسی شخص کے حالات پڑھنے کا ڈائریکٹ جو ہے ان نصوص کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ادب کے مطالعہ کرنے کا موجودہ دور میں یہی طریقہ ہے. آپ کو اقبال کو پڑھنا ہے تو اقبال پر جس نے لکھا ہے وہ تو اخبار میں پڑھیے، پہلے اقبال نے کیا کہا وہ پڑھ لی. بالکل. اس کے بعد دیکھیے کہ کیا اقبال کے بارے میں جو کچھ کسی نے لکھا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر تنقید و تبصرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اب مگر یہ ہے کہ اتنے شعراء اور اتنے ادباء سب کو پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے انتخابات کی ضرورت ہے. پچھلے مجلس میں نے کہا تھا کہ عربی ادب، قدیم عربی ادب کے لیے بھی انتخاب کی ضرورت ہے. تو اس میں جو انتخابات ہیں ان میں خاص طور پر شاعری کے انتخاب ایک جو بہت مشہور اور بہت اچھا انتخاب ہے جو غالباً یونیورسٹی میں پڑھایا بھی جاتا ہے، وہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ بدوی کی مختارات من الشعر العربی الحدیث، اس سے پہلے ہر طرح کے شعر. یہ بہترین انتخاب ہے. دوسرا اسی طرح سے الشعر العربی المعاصر کے نام سے روایہ مدخل الاطراف ڈاکٹر طاہر احمد مکی. یہ تو وہ شاعری کے بارے میں. اس کے بعد قصہ قصیرہ پر بھی، یا افسانہ ہے جس کو کہیں، تو قصہ قصیرہ پر بھی طاہر احمد مکی کا ایک رسالہ
پھر ہم لوگ نثر پہ بات کریں گے ہاں انشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان انتخابات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. قصہ قصیرہ دراسہ و مختارات طاہر احمد مکی کی، اور ایک ہے ماڈرن عربک شارٹ اسٹوری، اس کے مصنف کا نام مجھے یاد ہے، انگریزی میں اس پر اچھا خاصا مقدمہ ہے، اور 1950 کے لگ بھگ لکھی گئی ہے، اور بہترین انتخاب ہے. اس میں اچھے اچھے جو افسانے ہیں نمائندہ قسم کی اور تاریخی طور پر جو اہمیت رکھتے ہیں ان سب کا اس میں ذکر ہے. تو ان شاعری کے مجموعے یا افسانوں کے مجموعے یا پھر ایسے مختلف جو مقالات کے انتخابات ہیں ان سب سے استفادہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد تو شیخ شاعری کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. تو شیخ سرسری طور پہ ایک تبصرہ یہ آ جانا چاہیے کہ جب ہم جو یہ جو شعراء ہیں ان شعراء کی شاعری کو جب پچھلے جو ہمارے شعراء تھے ان کی شاعری کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو کیا کچھ کیا کہتے ہیں دونوں کا مقارنہ یا موازنہ جو ہے وہ کن خطوط پہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کچھ ہمیں دونوں میں فرق نظر آتا ہے؟ وہ سب سے پہلی بات یہ فرق یہ ہے کہ جدید دور میں جو یہ اس انداز کی شاعری ہوئی ہے مختلف ناموں کی، یہ سب تقریباً مغربی پیٹرن اور اس کے اثرات بالکل واضح ہیں. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہے تو مغربی اثرات کے نتیجے میں، لیکن اس میں معاشرے کی عکاسی ہوئی. معاشرے میں جو صورتحال تھی اس کو لوگوں نے بیان کیا شعراء نے، اور جو کچھ اس سلسلے میں جو احساس ہوتا تھا تو ان لوگوں نے یعنی کی ہے. مثلا کسی مصری شاعر نے تو مصر کے اندر جو مشکلات و مسائل تھے ان کا اظہار کیا، یا ایسے خیالات یا ایسے چیزوں کی ترجمانی کی ہے کہ جو ہمارے مصریوں کو مفید ہو. انہوں نے کچھ شعراء نے یہ کیا جو قومی وطنی طور پر محدود تھے اپنے ملک میں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ بالکل عام انسانی بنیاد پر شاعری کی ہے، تحملاتی شاعری. خیر معمہ وغیرہ نے جو شاعری کی ہے یا نثر لکھا ہے تو اس میں اس طرح کا عنصر ہے جو عام انسانی بنیاد پر قطع نظر اس کی کسی عرب ملک سے تعلق ہوتا ہے کسی عرب سے، یعنی خاص فلسفیانہ قسم کی شاعری. کچھ لوگوں نے جوش جذبے والی شاعری کی ہے اور جہاد اور قتال اور اس کی خاص طور پر جو فلسطینی شعراء ہیں ان نے، اس لیے کہ وہاں احتلال ہو گیا دوسرے قوم کی طرف سے ان کے اپنے ملک میں، تو اب اس کے مقابلے میں مقاومہ اور مقابلہ کا جذبہ اسی انداز کا تقریباً عراق میں بھی وہاں پر بھی انقلابی قسم کے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے. اور ان میں بعض لوگوں نے پھر چونکہ موجودہ حکمراں جو تھے وہ بہت بڑا سبب بنتے تھے اس یعنی جمود اور اس انحطاط اور اس زوال اور اس ظلم کے، تو اس لیے ان لوگوں کے خلاف بھی خروج کی دعوت دی اور بہت سی جگہ لڑائیاں اور قتال اور سب کی اس میں عمل بھی بہت سے شعراء شریک ہوئے. تو اس طرح سے شاعری کے ہر رنگ ہیں. اور پرانی شاعری سے اس کا تعلق اس انداز کا ہے کہ پرانی شاعری سے انہوں نے کچھ استلہام تو کیا ہے، استفادہ تو کیا ہے، لیکن وہ موضوعات سب نئے ہیں. موضوعات جتنے ہیں تقریباً نئے ہیں اور اسلوب بھی نیا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے مثلا نعتیہ شاعری بھی اگر کی ہے تو نعتیہ شاعری میں ایسی باتیں کی ہیں کہ جو پچھلے اپنے نعتیہ شاعری میں آپ کو نہیں ملے. مثلا شوقی نے کئی نعتیہ نہج البردہ ہے، تو بردہ کو پیش نظر رکھ کر آپ بردہ قصیدۃ البردہ پڑھیے بوسری کی اور نہج البردہ پڑھیے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. اسی کے پیٹرن پر کہا ہے لیکن سارے معنی نئے ہیں اور نئے انداز. یعنی موجودہ دور میں ہمیں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، جو دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس سے جو سماجی سیاسی سب سارے دینی اور بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں جو چیزیں تھیں اور بری جو چیزیں تھیں ان کے اصلاح کس طرح سے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ایک کو حیثیت قائد یا نمونہ یا رسوا کے پیش کرا. حتیٰ کہ نثر کے اندر بہت ایسا ہوا مثلا جتنی عبقریات ہیں بالکل عقاد خط کی چاہے وہ عبقریت محمد ہو عبقریت عمر ہو وہ سب لکھی اسی لیے. تو قدیم سے اور جدید کا تعلق ہے، لیکن ایک قدیم کو بالکل سامنے رکھ کر کے نہیں شاعری کی ہے اور نہ جس طرح سے جدید مغربی ادب کو سامنے رکھ کر کے نہیں شاعری کی ہے، بالکل اس سے آزاد ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ استفادہ تو کیا لیکن اس استفادے میں تقلید کا عنصر کم ہے. شک تو یہ تو ہم شعراء کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں نئی شاعری اور نئے ادب کے پس منظر میں. جب ہم نثر نگاروں کی بات کرتے ہیں یا مجھے ذاتی طور پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اثر تھا وہ نثر پہ بہت کھل کر کے ظاہر ہوا. تو جب یہ جو اثر ہے مثال کے طور پر یہ جتنے اصناف ادب ہیں جو جدید کہلاتے ہیں وہ مقالات ہوں، افسانے ہوں، ناول ہوں، ڈرامے ہوں، تو کیا یہ سب واقعتاً عربی ادب کے لیے نئے تھے یا مطلب میں بتاتا ہوں اکثر لوگوں نے جن لوگوں نے ان فنون کی اصناف کی تاریخ لکھی ہے کچھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں مثلا وہ افسانے والے وہ کہتے ہیں یا قصے والے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں
لیلا کی حکایت تھی یا مقامات حریری تھی یا فلاں چیز، لیکن حقیقتاً اپنے فارم اور اپنے یعنی ترکیب کے لحاظ سے یا جو موجودہ صورت میں سمجھا جاتا ہے اس کو، وہ سارے مغربی ہی پیٹرن، اس کو ہم یعنی کسی پچھلے سے جوڑ نہیں سکتے. پچھلے سے لوگوں نے معانی لیے ہیں اور کچھ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے ڈرامے کی صنف ہے یا ناول کی صنف ہے یا افسانہ ہے، اور اسی طرح جو جدید ادبی مقالے ہیں یہ تنقید کا جو مفہوم ہے ادبی تنقید، ہاں یہ سب میں ہے. اور یہ سب تقریباً مغربی جتنے اصناف ادب ہیں انہیں کے نہج پر ہیں. بس یہ ہے کہ اس کے اندر جدت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے اور اپنے ملک اور شاید اور عالم کو پیش نظر رکھے. وہ ظاہر ہے کہ جو ادیب جہاں کا ہوگا وہ وہاں کے مسائل کی روشنی ہی میں اس کا ادب تخلیق پائے گا. تو شیخ جب ہم نثر کی بات کرتے ہیں، جدید عربی نثر کی بات کرتے ہیں، تو جیسے ناول ہے، مثلا ناول کو اگر لیں تو کون لوگ ہیں جنہوں نے ناول میں دیکھیے کیا کیا طریقے رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. ناول جو ہے 3 طرح کے تقریباً مشہور قسمیں ہیں اس کی. ایک تاریخی ناول کی زمانے یا تاریخی ناول سے کیا تاریخ ہے. تو تاریخی ناول میں سب سے مشہور جو شخصیت ہے وہ جورجی زیدان ہے. جورجی زیدان تقریباً 20 تاریخی ناول لکھی اور ساری وہ اسلامی تاریخ سے ہی اس میں مواد یا اسلامی تاریخ میں ابتدائی اسلام سے لے کر کے اور عثمانی دور کے مختلف اندلس کی تاریخ سے کچھ لے کر کے کچھ، تو اس کی تقریباً 20 ناولیں ہیں اور وہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ آج تک پڑھی جاتی ہے اور بہت ہی معروف، بلکہ بعد کے تو کئی زبانوں میں ترجمے تو اردو میں کئی کے ترجمے. تو یہ تو تاریخی ناول، اور اس کی زبان سلوک کے لحاظ سے بھی فصیح، یعنی اس نے کوئی، لیکن بس اس پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس نے کہیں وہ حقائق کو اس انداز میں غلط انداز میں پیش کیا ہے. کچھ تو ادبی مجبوری کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ ذرا وہ اتنا زیادہ کھل کر کے وہ اسلام میں مسلمانوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ایک تو تاریخی ناول ہے، اس میں سب سے مشہور یہی ہے، اور بھی لوگوں نے کوشش کی لیکن اتنا مشہور نہیں. دوسرے جو ہیں جو معاشرتی ناول جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، تو ان میں جو مشہور لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا ناول جو بتایا جاتا ہے وہ محمد حسین ہیکل کی زینب کے نام سے. تو زینب میں اس نے بعض اپنے علاقے اور مصر کے مختلف ماحول اس کی عکاسی کی ہے، اور وہ ناول کے اگرچہ وہ ناول کے پورے فارم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ابتدائی طور پر چونکہ وہ ظاہر ہوا اس لیے اس کی تاریخی اہمیت ہے. اس کے بعد جو بہت مشہور اس میدان میں ہوئے ہیں نجیب محفوظ. تو نجیب محفوظ کی ایک وہ زقاق المدق ہے، ایک مصر کے ایک محلے کی عکاسی، وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کے بعد وہ بہت مشہور ناول ہے اور آج تک وہ اس کے بہت سے ناول ہیں، ان میں سے یہ بہت زیادہ مشہور. اچھا، اس کے اس طرح سے 3 ناول ہیں جن کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے. تو ثلاثیہ وہ بہت مشہور ہے، اس کا تو کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اس پر کتنا ایوارڈ اس کو ملا ہے. تو وہ ثلاثیہ جو ہے وہ دراصل یعنی 1917-18 سے لے کر کے 1944-45 تک ایک طرح سے بدلتی ہوئی جو تہذیب ہے مصر کے اندر اس کی عکاسی، مطلب عہد بہد، یعنی اس نے ایک احمد عبدالجواد نام کا ایک آدمی ہے، تو اس نے اس کے خاندان کو دکھایا ہے کس طرح سے وہ تھا پہلے اور کیسا ماحول تھا اس زمانے میں، کیسے متشدد افکار تھے. اس میں ایک بیٹا جو ہے پھر جو آزادی کی تاریخ اٹھتی ہے تو اس میں وہ ساتھ دیتا ہے، پھر وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ ایک دور. دوسرے دور میں پھر اس کے بعد ایک بیٹی اس کی جو ہے وہ اٹھتی ہے، یا دوسرا ایک بیٹا اٹھتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جدید چیزوں سے واقف ہوتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے. تو وہ صورتحال تھوڑی سی بدل گئی اور معاشرہ اچھا ہو گیا. تیسرا پھر اس کے بعد آ کر کے اس کی ایک بیٹی ہے، وہ آ کر کے پھر جدید تعلیم حاصل کرتی ہے، اور جدید تعلیم گاؤں میں جا کر کے تو اس نے تعلیم کے ناحیے سے مادی اعتبار سے اور فطری اعتبار سے جو کچھ تبدیلیاں ہوئی اور ایک شخص کا جو سختی ہوتی ہے گھر کے اندر وہ کیسے دھیرے دھیرے ختم ہوئی، اس کو کیسے بعد میں سمجھ میں آئے. تو اس کی بڑی اچھی عکاسی کی. وہ تینوں ناول کے نام ہیں بین القصرین، قصر الشوق اور السکری، اور یہ اس کی سب سے مشہور مطلب یہ ناولوں میں سے شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت خان الخلیلی لکھی اور دوسری بہت سی اولاد و حارتنا. اچھا، ایک اور بہت مشہور ناول ہے توفیق الحکیم کا، جو ڈرامہ نگاری میں مشہور ہے وہ، لیکن اس کی عودۃ الروح. تو عودۃ الروح میں یہ اس نے دکھایا کہ کس طرح سے ماضی کی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا خیال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر عود کر کے آتا ہے. وہ دلچسپ وہ ایک. اور ایک ہے توفیق یوسف عواد کے نام سے، رغیف کے نام سے اس کا ایک ناول ہے. اور اس نے خلیل جبران نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کو ناول کے صنف میں شمار کیا جاتا ہے، اجنحۃ المتکثرۃ. جی شکل اجنحۃ المتکثرۃ. وہ اس کا جو اپنا اسلوب ہے خیالی انداز کا اور رومانٹک انداز کا
اس نے اس کا ذکر. لیکن ناولوں میں نے جو چند ناولیں اور پڑھی ہیں یہ سب تو بہت پہلے کبھی دیکھی ہوئی تھی. ادھر جو 2-3 ناولیں میں نے دیکھی اس میں ایک ہے الطیب صالح. طیب صالح وہ ہے سوڈانی جی سر. اور اس نے موسم الہجرہ الشمال کے نام سے ناول لکھی ہے. وہ اس نے مطلب اس نے کیا کمال کیا ہے کہ ایک سوڈانی کس طرح سے جاتا ہے برطانیہ میں اور اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کیسے لوگ برتاؤ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک اعتماد آ جاتا ہے. پھر وہ جو بدلہ کیسے لیتا ہے اس کے بعد یہ اس کا انگریزی کی زبان میں ترجمہ ہوا, دوسرے کی زبان میں ترجمہ ہوا. اچھا اسی طرح سے 2 ناولیں. شکیب جابری ایک ہے وہ جرمنی میں تھا تو وہاں جا کر کے یا جرمنی میں جا کر کے ایک نوجوان کس طرح سے وہاں کی تہذیب سے واقف ہوتا ہے. اس نے 2 ناولیں لکھی, ایک ہے قدر یلہو, دوسرا قوس قزح. تو ایک میں دکھایا ہے کہ وہاں جا کر کے ایک شخص نے وہاں جرمن لڑکی سے محبت کی اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں مطلب کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ اپنے ملک میں ہمیں کتنی سہولت تھی اور کہ یہاں کی تہذیب کیسی ہے اور وہاں کی تہذیب ہماری کیسی ہے, وہاں کی فرق کیا ہے. دوسرے اسی کا تکملہ سمجھیے ہے قوس قزح کے نام سے. تو اس میں قوس قزح میں بھی اس میں دکھایا ہے, اس میں بھی اسی طرح اسی کا سمجھیے ترجمہ ہے کہ وہ پھر بعد میں جب اپنے ملک لوٹ آتا ہے, یعنی اس کو اتنا عناد ہے مغرب سے کہ اپنے ملک لوٹ آتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ اچانک کہیں کسی جگہ بیٹھا رہتا تو اس کی وہ محبوبہ جو ہے وہ نظر آ جاتی جس کو چھوڑ کر کے غصے میں آیا. پھر وہ اس سے گفتگو کس طرح سے کرتا تو پتا چلتا ہے اس سے بیٹا بھی ہوا تھا اور مر گیا میرا اور یہاں وہ کہیں کام کرنے کے لیے پڑ گئی. لیکن ایک طرح سے وہ انتقام لیتا ہے کہ جیسے میں گیا تھا تمہارے یہاں تو تم یہاں آئی ہو اور تم ہماری محتاج ہو. وہ ادیبوں کا تو کام ہے کہ اس طرح وہ تصویر کرتے ہیں. تو یہ 2 طرح کے جو تاریخی ناول میں ہوتا ہے, ایک سماجی اور ایک یہ سماجی معاشرتی ناول. تیسرے طرح کے ناول جو فلسفیانہ قسم کے ایسے موضوعات اور عمیق اور گہرے, تو اس میں جو مشہور ہے وہ فرحان تون کے نام سے. فرحان تون ایک لبنانی مصنف تھا اور اس کی 2-3 ناولیں المدن الثلاث کے نام سے. المدن الثلاث سے اس نے مراد یہ لیا ہے علم اور مال اور تیسری چیز وطن ہے. تو ان تینوں کے اندر کس طرح سے آپس میں صراع ہوتا ہے ایک شخص کے اندر, اس کا ساتھ دیکھ اس کا ساتھ دیکھ اس کا ساتھ دیکھ. دوسرے اسی کے ایک ناول ہے الوحش کے نام سے. اس میں بھی یہ پوری میں نے نہیں پڑھی ہے لیکن اس کے بارے میں مختصر دیکھا ہے. تو اس نے وہاں کے لبنان کے ماحول و معاشرے کی عکاسی کی ہے. ایک ہے اورشلیم الجدیدہ. اورشلیم الجدیدہ میں اس نے یہ کیا ہے کہ وہ بہت دلچسپ اور عجیب غریب نام ہے. اس نے دکھایا یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے وہ فلسطین فتح کی تھی, اس کی صورتحال کیا تھی اس زمانے, اس کا پس منظر کیا تھا وہاں. پھر اس کے بعد کس طرح سے اسلام نے جا کر کے اثر کیا, اچھے اثرات دکھائے ہیں. اس زمانے کے پادری اور دوسرے لوگ کس طرح سے لوگوں کا اتحاد اور ظلم کرتے تھے, ان چیزوں کی عکاسی کی. تو یہ اس کے نام سے تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ کتاب واقعی عجیب ہو رہی ہے. تو اس طرح سے فلسفیانہ ناول, معاشرتی ناول اور تاریخی ناول. اب ان ناولوں کو جب تک کہ آدمی خود پڑھے نہیں اس کے بعد پھر ان کا تجزیہ نہ کرے اور اس کا موازنہ مقابلہ کسی دوسرے ناول سے نہ کرے. بلکہ میں تو دعوت دوں گا کچھ لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جدید عربیت میں جو اس طرح کے ناول وغیرہ افسانے ہیں ان کا موازنہ مقابلہ جو جدید اردو ادب میں اس طرح کی کوششیں کی گئی. ان دونوں میں کہاں تک اتفاق ہے, دونوں نے کہاں کسی ماخذ سے استفادہ کیا ہے, انگریزی یا فرانسیسی. تو یہ دلچسپی کا موضوع ہے. تو یہ تو ناول کے ناول سے متعلق ہوتے ہوئے قصہ قصیرہ کی جب افسانے تو اتنا لوگوں نے لکھے ہیں, اس لیے کہ افسانے عام طور پر چھپتے تھے پرچوں میں, اخبارات اور رسائل, اور وہ پھر لکھنے والے جتنا مشہور ہو جائیں اپنے افسانوں کے ذریعے, ان میں بہت اچھے افسانے ہیں اور افسانوں کی ہزاروں تعداد ہوگی. لیکن انہیں جو وہ انتخاب جو میں نے بتایا شیخ طاہر احمد مکی کا انتخاب ہے قصہ قصیرہ, اور دوسرا وہ اس کسی عرب نے ہی لکھا ہے لیکن اس مصنف کا نام مجھے یاد ہے, ماڈرن شارٹ عربک شارٹ ڈکشنری. تو ان میں ایسے بعض افسانے ہیں کہ وہ دماغ سے بالکل چپک جاتے ہیں. اگر آپ پڑھیں مثلاً ایک افسانہ تھا الفارا کے نام سے, چڑیا محمود تیمور کا افسانہ, بہت عجیب غریب افسانہ ہے. اس میں ہے کہ ایک نوکرانی ہے چھوٹی سی ہے بچی 10-12 سال کی, اس کو لوگ بوڑھی کسٹ کوئی ہے وہ اس نے چڑیا کا نام دے دیا. وہ دن بھر کام کرتی ہے, مار کھاتی ہے اس سے, خدمت کرنے کے بعد اس
आराम करने के लिए उसको एक थोड़ा सा कमरा है नीचे, वहाँ कूड़ा वूड़ा जहाँ फेंका जाता है उसको फेंक रहा है। वो जब बेचारी परेशान होकर वहाँ रहती है, ये देखती है कि कोई चिड़िया जो है वो आई, और उसके बाद फिर उसने वहाँ खाना तलाश किया, उसको कुछ मिला नहीं, रोटी का टुकड़ा था खराब सा, वो उसको पसंद नहीं आया, छोड़ दिया उसने खाना। तो इसने कहा अच्छा, उसने दिन इसने चुपचाप थोड़ा सा बचा करके कोई अच्छा चूना और दूसरी चीज़ें ला करके एक पैकेट में और उसको वहाँ रख दिया। तो अब दूसरे दिन अगर आएगी तो बहुत शौक से खाया, फिर इसी तरह से तीसरे दिन रख दिया। एक तरह से उससे वो भी फारा है, ये भी फारा है, दोनों के दरमियान किस तरह से दोस्ती हो गई। आखिर में वो अंजाम बहुत अजीब गरीब दिखाया, उसने दिखाया है एक दिन कई दिनों के बाद वो पिंजड़े में उसको शिकार कर लिया उस बुढ़ी औरत ने। उसने कहा कि यही चिड़िया है जो हमारे सारे कपड़े काट देती है, खाना खराब कर देती है, ये आज इसको ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी या लोगों को इबरत होगी। उसने किया है कि पेट्रोल उस पर छिड़का है, तेल, मिट्टी का तेल, और उसको उसमें आग लगाई, खोला और आग लगाए तो उसको जो आग लगी तो उसके बाद धीरे धीरे वो घर में ही घुस गई। घर में घुसी, उसके बाद जाकर वो सब कुछ जल पूरा घर खा। ये अजीब गरीब ये आप इसको पढ़ेंगे तो क्या बात, हैरान रह जाएंगे कि कैसा अंजाम दिखाया उसको। यानी इसमें बहुत से पहलू हैं, एक तो कि इसके साथ कैसा बर्ताव उसने किया, दूसरा एक जो हैवान चिड़िया है वो भी रहमत की मोहताज है हमारे, तीसरी चीज़ है कि उससे बदला लेने का ये तरीका नहीं है जो बुढ़ी गुजरते हैं तैर के, और इस तरह के बहुत से। उसमें जो मशहूर जो अफसाना निगार हैं उनमें महमूद तैमूर सबसे मशहूर है। महमूद तैमूर का एक ये जो फारा बता रहा था चिड़िया, ये उसी का है। और उसके अलावा यहया हक्की है, यूसुफ शारोनी है, बेशर फारिस है, मिखाइल नोएमान है। मिखाइल नोएमान ने तो एक अजीब गरीब किस्म का अफसाना लिखा, वो मैंने पढ़ा था तो आज तक वो दिमाग से चिपका हुआ है। उसने अपने ईसाई गिरजा उसका तस्वीर और उसके बाद एक पादरी का किया है कि उसके जो घर में बच्चे थे सब लोग लड़कियाँ, तो उसके बाद फिर उस अफसाने का नाम है सनत वल जदीद, नए साल। वो गुस्सा था, लड़का नहीं होता है, क्या बात है, लड़का रहता तो फिर आता हमारी जगह पर, फिर ये उस कनीसे की खिदमत करता। फिर हम होती तो खुश होता है कि चलो इंशाल्लाह लड़का होगा, लेकिन जब वो पैदा होता है वो तो उसमें वो पूरी तस्वीर उसकी खींची, पैदा होता है तो फिर बेटी तो वो क्या करता है, उसको किसी तरह से लपेट करके जा करके वो कहीं पर कर देता है। मशहूर ये करता है वो बेटा था, मर गया था, मरा वो पैदा हुआ। अब इसके जरिए जो है उसने ये दिखाने की कोशिश की, अपने गुनाह को भी छुपाने की कोशिश करता है, और किस तरह से वो एहसास में मुब्तला है कि क्या बात है जी। ये मिखाइल नोएमान ने लिखा है। एक है माजिरी जो मैं बता दूँ, बहुत से अफसाने उनमें से एक अफसाना शेख उफ़्फ़त के नाम से, उस शख्स की जो तस्वीर खींची है एक तरह से शख्सियत पर जो जायज़ा लिया कि किस तरह बेचारा सीधा साधा आदमी है, कोई चीज़ बेचता है किसी दुकान में, और जो कुछ भी आपको कहीं किसी दुकान में नहीं मिले उसकी दुकान में मिले। उसकी दुकान क्या है, वो एक तरह से अंजुमन है, लोगों का जो घटा रहता है वहाँ पर अदीब लोग, शायर लोग, सब लोग हर एक से वो उनके अपने मिजाज को करता है। और उसके बाद फिर उसी में बीच में एक दिन उसके बेटे का इंतकाल हुआ, तो बेटे का इंतकाल हुआ था, लोग सोचे कि भाई उसकी ताज़ियत करनी चाहिए। देखा तो गए तो देखा आम दिनों की तरह से कुछ असर नहीं, लोग उसकी ताज़ियत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दूसरी कहानी और दास्तान इधर उधर की कुछ सुना रहा है, और वो अच्छा उसके बारे में ये लिखा है कि अब कहीं किसी जगह जाए, कुत्ता भूख रहा है तो उसी के नकाली करते हुए भी भूखना शुरू कर देता है, कहीं किसी जगह म्याँ म्याँ करने की जरूरत है, म्याँ म्याँ नहीं करना है कहीं, यानी उसको दिखाया कि हमारा जहर किस्म का वो काम करता है, और इस तरह से खुशियाँ बांटता है, और लोगों के काम भी आता है, लोगों की मदद भी करता है, और उसको कभी किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है। और हम सब इतने हैं कि हर एक चीज़ में परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत से अफसाने हैं। तो महमूद तैमूर हैं मशहूर अफसाना निगारों में, यहया हक्की हैं, यूसुफ शारोनी हैं, इस तरह से एहसान अब्दुल कुद्दूस है। अफसाने तो खैर बहुत वाहियात किस्म के भी, लेकिन ये है कि बहरहाल मशहूर अफसाना और लिखा है। तो इस तरह ये बाकी जो और हैं तो वो मुख्तलिफ असनाफ में है, सिर्फ किस्सा कसीरा में
افسانے میں موصول نہیں ہے یا ناول میں. یعنی انہوں نے مثلاً عام طور پر ادبی مقالے لکھے. نہیں تو اس کی تو ابھی بات آئی ہاں، تو یعنی کہ قصے قصیرے میں جب تو ڈرامہ ایک بڑا صنف ہے. ڈرامہ ایک صنف ہے اس اور میں صحیح جو جدید عربی ادب میں ڈرامے کو ظاہر ہے کہ بڑی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈرامے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً ایک عرصے تک حتیٰ کہ 20ویں صدی ہی ڈرامے کا لبنانیوں نے اس کی شروعات کی تھی، لیکن 20 میں پھر اس کے بعد آیا. بہت دنوں تک یا بہت عرصے تک تقریباً وہ دوسری زبانوں سے ترجمے ہو کر کے ڈرامے اور پھر وہ اسٹیج کیے جاتے ہیں. لیکن ایسے ڈرامے کے جو اسٹیج بھی کیے جائے اور پھر اس کے بعد وہ پڑھے بھی جائیں تو اس میں جو سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہے توفیق علمی. 20 سے زیادہ ڈرامے لکھے ہوں گے کہ جو جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہے اور جو ڈرامے اسٹیج بھی کیے گئے اور مطلب ہاں اور کامیاب بھی رہے بہت سے. ڈرامے میں ایک توفیق علمی تو مشہور ہے. مثلاً ان کے جو مشہور ڈرامے ہیں شہزاد ہیں، اہل الکہف یا اس طرح سے سلیمان الحکیم ہے، اور یہ سب بہت مشہور اس کے ڈرامے ہیں. اس میں کچھ میں ماضی کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے، کچھ میں موجودہ جو اس کی عکاسی کی ہے. ایک الملک بودیک کے نام سے ایک اس کا عزیز کے نام سے، محمد کے نام سے، بہت سے اس کے ہیں ڈرامے. اور یہ ڈرامے کے میدان مطلب سب سے مشہور آدمی ہے توفیق علمی، اگرچہ اس نے دوسرے اسلاف میں بھی لکھا لیکن ڈرامے میں سب سے زیادہ اس کو شہرت ہوئی. دوسرا ایک نام جو ہے ڈرامے ہی کے میدان میں وہ محمود تیمور کا بھی، اس نے بھی جیسے افسانے لکھے اس طرح سے اس نے ڈرامے بھی لکھے. تیسرا ایک جو ہے وہ ایک لبنانی ہے، وہ فرحان حمدون اس نے بھی بہت سے ڈرامے اس نے بھی لکھے ہیں اور کچھ اسٹیج بھی کیے گئے تھے. اور آخری شخصیت جو بہت مشہور شخصیت ابھی سے 20-25 سال پہلے تک وہ علی احمد باقسی ہے. علی احمد باقسی نے بہت سے اسلامی ڈرامے بھی لکھے ہیں، اسلامی شخصیت پر بھی، اسلامی ناول بھی لکھے. تو علی احمد باقسی بھی بہت مشہور اور معروف. یہ فنی اعتبار کے 3-4-5 آدمی اس میں مشہور ہیں اور ان کو اگر آدمی پڑھے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اس میں کس حد تک کیا جدت ہے اور کیا اضافہ ہے. یہ مطلب وہ لوگ ہیں جن کو ڈرامے کے میدان میں جانا جاتا ہے اور جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. شیخ جب ہم ادبی مقالات کی بات کرتے ہیں، ادبی مقالات کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد ہے. اس لیے کہ جس نے بھی کوئی مقالہ لکھا ہے اور ادبی انداز میں لکھا ہے کسی پرچم زمانے بہت سے جرائد و مجلات لکھے تھے. المؤید، المقتطف، اللواء، اس طرح سے الرسالہ، الثقافہ، یہ مصر کے صرف پرچم ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو پرچم ان سب میں جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ اپنی شخصیت کے تخصص کے لحاظ سے مختلف طرح کے مقالات لکھتے تھے. ادبی مقالے جن کو لکھے ان میں جو ان کے مشہور ایڈیٹر تھے یا کہ ان میں لکھنے والے تھے، مثلاً مشہور لکھنے والا طاہر حسین، بہت سینکڑوں مقالے لکھے اس نے اور بعد میں پھر جمع کر کے الگ الگ مجموعوں کی شکل میں چھپے بھی. تو طاہر حسین اس میں بہت معروف. مثلاً حدیث الاربعہ، اس میں انہوں نے مختلف قصائد یا جو نظمیں ہیں قدیم شاعری کے نمونے ان کا جائزہ لیا ہے، ان کا تجزیہ کیا ہے. اس میں جو خوبیاں خامیاں 3 پارٹ میں ہیں. یا اسی طرح سے اس کے اور سارا مجموعہ جو ہو تو بہت 19 جلدوں میں اس کا ہے. لیکن اس میں جیسے فصول فی النقد والادب کے نام سے ایک مجموعہ ہے، من حدیث الشعر والنثر کے نام سے مجموعہ ہے. یا اس طرح سے ان کے جو تنقیدی مقالات ہیں وہ تو طاہر حسین کے بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں. اور طاہر حسین کے بعد احمد امین کے انہوں نے بہت سے مقالات لکھے اپنے مقالے کے اندر. ثقافہ میں الگ سے جمع بھی کیے گئے وہ فیض الخاطر کے نام سے. اور ان کے مقالے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تو سنجیدہ فصیح اسلوب میں لکھتے ہیں، جتنا معنی ہے اتنی لفظ ہوتا ہے ان کے اندر. اور لیکن یہ ہے کہ وہ مغرب سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ مشرق کے تراث سے بھی واقف ہیں اور سب کو جمع کر کے وہ بہت اچھے انداز میں بیان پیش کرتا ہے. ان کی بلکہ جتنی کتابیں ہیں اور دوسری بھی ہیں جیسے فجر الاسلام، دور الاسلام، اس میں انہوں نے سارے مستشرقین کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے اور قدیم مصادر سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا. ان کے لکھنے کی یہ خصوصیت تھی. انہوں نے ایک مجموعہ چھوٹا سا ہے الا ولدی، ان کے خطوط کا مجموعہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے اردو برطانیہ کے پڑھنے کے لیے، وہ بھی بہت ہی مؤثر اور بہت ہی اچھا. ایک انہوں نے اسی طرح سے حیاتی ان کی بہت مشہور کتاب ہے، انشاءاللہ آپ بھی تھی ہم آئیں گے تو مجھے شکرات. تو فیض الخاطر جو ان کا مجموعہ ہے ان کے اہم ترین جتنے ادبی مقالے ہیں وہ سارے 5-6 سے میں ہیں تقریباً. تیسرے ایک جو بہت مشہور کاتب تھے وہ عقاد ہیں. عقاد بہت ہی اتنی کتاب میں وہ سارے ان کے مقالات اور ہر فن میں اور ہر طرح کے مقالات. ان
ان کی بھی چیزیں ساری جمع کی لوگوں نے تقریباً 20-22 جلدوں میں چھپی. اس میں خاص طور پر عبقریات کے جیسے کافی مشہور بین الکتب الناس اور بھی جو تنقیدی مقالات ہیں اور تنقیدی مقالات میں دیوان کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے. تو یہ عقاد ہے، لیکن عقاد کا اسلوب تھوڑا سا فلسفیانہ ٹائپ ہے. وہ تھے انگریزی ادب سے متاثر اور انگریزی ادب پڑھ کے ان کی تعلیم صرف ثانویہ تک تھی. جی صرف مطالعہ کے ذریعے انہوں نے یہ ساری صلاحیت پیدا کی اور لکھا بڑے کاتب اور رائٹر بنے. اور ایک جو بہت مشہور لکھنے والے ہیں اس میں ابراہیم عبدالقادر المازنی، وہ تو مطلب مزاحیہ نگاری میں میرے خیال سے نمبر 1 پر ہے. ابراہیم عبدالقادر المازنی، حساد الحشیم کا مجموعہ ہے اور دوسرے بہت سے مجموعے ہیں. تو ان کی تحریر میں ایک تو یہ کہ مزاحیہ اسلوب ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یعنی کسی شخص پر طنز و تعریض اس کے وہ بادشاہ ہیں. ایک اور ہیں ذکی مبارک. ذکی مبارک جن کو دکاترہ ذکی مبارک ہیں، اس لیے ان کے پاس 3 PhD تھی. تو عربوں میں مصری اور یورپ میں جرمن جتنی PhDیاں ہوتی ہیں اتنے وہ دکتوران فلاں کہیں، دکاترہ فلاں کہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 اس میں PhD کی تو 3 دکتور مجھے کہو نا. کہتے ہیں دکتور سے کہو تو ایک ہی PhD. تو ذکی مبارک کی بہت مشہور کتاب جو ہے نثر الفنی PhD کا مقالہ تھا. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے ادبی مارکے ہوئے ہیں ان سب میں یہ یا تو شریک رہے ہیں یا ان کو بھڑکانے میں انہوں نے حصہ لیا. طه حسین اور رافع کے درمیان جو ہوا، یا طه حسین اور مازنی کے درمیان جو مارکا ہوا، یا خود ان کے مارکے طه حسین کے ساتھ جو ہوئے، ان سب میں مطلب آپ دیکھیے گا کہ تقریباً 1920-25 سے لے کر کے اور اپنی وفات تک 25-30 سال وہ پورے صحافت میں رہے اور ان کے مقالات آج تک سب نہیں جمع ہوئے. ذکی مبارک ہے. اسی طرح سے ایک بہت مشہور جو کاتب ہیں وہ عبدالرحمن شکری کا ذکر یہ تو سب مصر میں. پھر اس کے علاوہ شام وغیرہ میں جو کتاب ہیں بہت مشہور، جیسے یا مصر میں اور فروتی کے عبارات اور منظورات سے سب واقف ہیں. اسی طرح لبنان میں مثلا میخائیل رحمہ مشہور رائٹر ہے، کافی چیزیں اس کی مسرحیات بھی ہیں، مقالات بھی ہیں، تنقید وغیرہ بھی ہے. اور لکھنے والوں میں محمد حسین ہیکل بہت مشہور ایک مجموعہ دولت الادب کے نام، سارے اس میں مقالات، ادبی مقالات، تنقیدی رجحان پایا جاتا ہے. امینہ ریحانی ایک لبنانی تھا. ایک خاتون تھی مئی زیادہ. مئی جو ہے وہ اصل میں ان کا نام تھا ماری، تو وہ پہلے حرف اور آخری حرف کو ملا کر انہوں نے مئی بنا دیا. تو وہ خاتون عجیب غریب خاتون، اسے 41 میں وفات ہوئی. اور اس نے یہ کیا کہ پوری زندگی اس میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی ایسی لرنڈ خاتون عربوں میں مجھے نظر نہیں آئی کہ جس نے انگریزی، فرانسیسی، جرمن سب زبانیں سیکھی تھی، سب کے ادب و فلسفے پر بھی مطالعہ کیا تھا، بہت سی چیزوں کا ترجمہ بھی کیا تھا. خطیب بھی تھی بہت اچھی، اور اس کے بعد پھر لکھتی بھی تھی بہت اچھے ادبی اسلوب میں. لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ آخر زندگی میں کچھ تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئی، شادی ہوئی نہیں کبھی، اور کچھ محبت میں گرفتار ہو گئی وہ جبران خلیل جبران کی، جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو 1930، 31 اور 32 میں تقریباً یعنی 2-3 سال کے اندر ان کے والدین فوت ہو گئے، ان کے یا عاشق فوت ہو گئے. اس کے علاوہ بلکہ عاشق کا وہ معشوق ہی تھے. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے حادثات پیش آئے کہ اختلال عقلی کا شکار ہو گیا، بیمار ہو گئی، علاج پر. اس نے اپنی زندگی میں ادبی انجمن ایک طرح سے اپنے گھر میں قائم کر دی. یہاں بڑے سارے جتنے بڑے بڑے ادیب تھے تو ان کی وفات بہت لوگوں کو اثر ہوا. تو اس کے لکھنے کا خاص انداز تھا. بہت سے مقالات ان کے جمع کیے، ظلمات و اشعاع، بین الجزر والمد، کلمات و اشارات، سوانح و فتات. اور اس کے اندر مطلب یہ کہ اگرچہ عیسائی تھی لیکن اس طرح کا عیسائی تعصب نہیں تھا. اس کے سارے مسلمان اور عیسائی سب اس سے ملتے تھے اور رہتے تھے. ایک اور خاتون تھی وہ ملک حفنی ناصر، جو کا نک نیم جو تھا باحثہ البادیہ کے نام سے. ان کے مقالات وہ عام طور پر اس میں آزادی نسواں تو نہیں کہا جائے، اس زمانے میں جو لوگ دعوت دیتے تھے وہ یہ کہ تعلیم نسواں،
یا خواتین کے اوپر ظلم و جور جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو، اس چیز کی دعوت. یہ جو موجودہ جو تحریک نسواں آزادی نسواں ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقالات جتنے خواتین کو اس نے نصیحت کی ہے، خواتین سے ہم برتاؤ کیسے کریں اس کے بارے میں پردے کا باقاعدہ ذکر کیا اس نے، تعلیم سے متعلق آگے بڑھنے کے لیے تو سارے مقالات جمع کیے گئے النسائیات کے نام سے. اور بے شمار رافعی کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا. رافعی ان کے مقالات کا مجموعہ وحید القلم کے نام سے ان کے اور تاؤزیں کو مارکا رہی تھی، یا اس طرح سے احمد حسن زیاد جو رسالے نکلتے تھے تو ان کا وحید الرسالہ کے نام سے مجموعہ 4 حصے میں. ان مقالات میں یعنی ہر مقالہ اپنے اپنے جگہ جب بھی جس مناسبت سے بھی لکھا جاتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ندرت ہے یا کوئی ایسا پہلو ہے کہ جو پڑھنے والے کو متاثر کرتا ہے. اور مقالے ادبی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. مقالے ادبی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مضمون، یعنی اسی لیے اس کو ادبی مقالہ کہا جاتا ہے. یہ تحقیقی مقالہ معلومات سب آپ نے جمع کر دیے تحقیقی طور پر، اس کو ادبی مقالہ نہیں. ایسا ہو جس میں خیال کا عنصر ہو، مؤثر ہو، تعبیر ایسی ہو کہ جو دل میں اتر جائے. اس طرح یہ تو شیخ ہم لوگ مقالات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، چونکہ ہمارا وقت بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ بیتیاں کچھ لکھی گئی ہیں بہت ہی لاجواب، بلکہ مطلب کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ جو صنف اتنی کیا کہتے ہیں اتنا نیا ہو ایک پورے ادب کے لیے اور وہ اب اتنی جلدی اپنے چرم سیما پہ پہنچ جائے. تو آپ بیتی سے متعلق سیرت ذاتیہ جس کو کہا جاتا ہے آپ بیتی، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ طه حسین کی لیہ. جس نے بھی پڑھا ہوگا کس طرح سے اس نے ازہر میں تعلیم حاصل کی، پھر وہ پیرس کے نقشے کھینچتے ہیں وہ بلاش کر. اور اس طرح دوسری ایک آپ بیتی جو بہت مشہور ہے احمد امین کی حیاتی کے نام سے. تیسری آپ بیتی مشہور عقاد کی انا کے نام سے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سی آبیتیاں لکھی گئی ہیں. مطلب یہ تینوں نمونے کی ایک میخائیل نعیمہ جب 70 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے زخیم سے ایک سبعون کے نام سے لکھی آبیتی بھی مشہور ہے. اس طرح سے یہ آبیتیاں جو مشہور آبیتیاں ہیں. اسی طرح سے جو تنقیدی مقالات میں جو مشہور جو تنقید نگار ہیں ان میں طه حسین کا نام آتا ہے. تو طه حسین نے بہت سی تنقیدی کتابیں بھی لکھی پڑی، مال متنبی، ذکر ابی الاعلی، یا اس طرح سے فضول النقد والادب، یا اور بھی بہت سے تنقیدی ان کے مقالات اور مضامین ہیں. لگ بھگ سارے جتنے لوگ ہیں یہ جتنے مشہور ادیب ہیں وہ سب تنقید، لیکن خاص تنقید کے مضامین جیسے محمد منظور ہیں، ڈاکٹر محمد، پھر میزان الجدید، یا اس طرح سے اور بھی انہوں نے لکھی ہیں جس میں انہوں نے ایک اور النقد المنہجی دلالہ کی کتاب. اور اچھا ایک اور بہت مشہور نقاد تھے وہ عیسائی تھے، ہارون عبود کے نام سے، جدد و قدما، مجددون مسترون، اور اس طرح کئی ان کے مجموعے ہیں. یہ ہیں اس طرح یہ محمد حسین حیدر ان کے بھی تنقیدی مقالات بہت ہیں. اس میں ثروت الادب میں بات ہیں اور بات دوسری کتابوں کے اندر. تو یہ جتنے اصناف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، عقاد ہیں، شکری، عبدالرحمن شکری، ہاں اس کا ذکر 2-3 کتابوں کا خاص طور پر کرنا چاہیے. اب مثلاً یہ جو کتاب ہے دیوان کے نام سے، عبدالرحمن شکری اور عقاد ہیں، وہ اس زمانے میں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بالکل قنبلہ تھا، بم تھا. انہوں نے اتنا زیادہ مذاق اڑایا ہے موجودہ دور کے ادیبوں اور لکھنے والوں کا، یہ کیا ہے پرانے نکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی جدت نہیں، کوئی مضامین کے طرف. تو وہ اس پر تو مطلب اتنا لوگوں نے پھر بعد میں لکھا، لیکن اس کی وجہ سے بہت مشہور ہے. واقعی ایک طرح سے مسار ادب کا بدل دیا. دوسری مشہور کتاب جو ہے الغربال کے نام سے، میخائیل نعیمہ، وہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. وہ اتنے دلچسپ مضامین ہیں اس میں، اور اس میں بھی انہوں نے وہی قدامت پسندوں پر تنقید کی. اس میں مضمون ہے مثلا نقیق الدفات ہے، تو یعنی بیٹ اپ وتھ ٹریکٹر. تو اس میں جو پرانے لوگ ہیں کس طرح سے ٹرا رہے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا کام. دوسرا ایک مضمون لکھا ہے زحافات والحلل کے نام سے، علم عروض پر. اس میں جو خلیل اور اس کے نظام عروضی کا مذاق اڑایا ہے، کہا کہ یہ کیا کوئی ایک دم اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتا ہے. معاشرت تجدید کرے، اوزان کے اندر تجدید کرے، معانی کے اندر تجدید کرے، وہ مضمون بھی ہے. اس طرح سے اور جتنے اس کے مضامین ہیں. تیسری ایک کتاب یہاں ایک سعودی نے لکھی ہے، وہ اگرچہ اس نے عنوان لیا ہے وہ عیسائی فکر سے، الخطیہ اور تکفیر کے نام سے، عبداللہ غدانی، یہ جو عزیز میں استاد ہے. تو اس نے یہ کچھ تنقید اور بہت چیزیں تنقیدی افکار پیش کیے، لیکن اس پر بہت لوگوں نے پھر یہاں تنقید کیا کہ یہ عنوان تمہیں الخطیہ اور تکفیر لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پھر عیسائی
किताबी तनकीद है, वो मतलब अपने अंदाज की एक मुनफरिद ही किताब है। महमूद शाकिर की अबातील व अस्मान, वो एक लुइस अवध होते थे, ईसाई थे और अदीब थे। उन्होंने कुछ लिख दिया था अरबी तहजीब या अदब के महफूज है बाहर के चीज़ों से, बस उन पर उनको जोश आया। वो उसके बाद जो उन्होंने उन पर रगड़ा है और उन पर तनकीद की है, उस बीच में भी मोहम्मद मंजूर ने कुछ लिख दिया तो उनको भी रगड़ा है, वो पढ़ने की चीज़। उनके उसलूब की खुसूसियत ये है, वो बिल्कुल यानी कदीम की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन ऐसे रवां दवां सलीस अंदाज में लिखते हैं और इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बिल्कुल कि अपने मकाम पर वो फिट, उसको आप मतलब इधर से उधर नहीं आप कर सकते। तो महमूद शाकिर के उसलूब से अगर कोई मानूस हो जाए तो फिर वो दूसरे लोगों को देखे कि वो क्या लिख रहे हैं और किस, फिर वो उसके अंदर कोई फनकारी नहीं है। बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जबकि जो कुव्वत है और ज़ुबान की सलासत के साथ साथ ज़ुबान की जो रिफत है उनके यहाँ, जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही उनको अथॉरिटी समझा जाता है नहीं, और समझा भी जाना चाहिए। बल्कि ख़ास तौर से जो हमारे हिंदुस्तानी जो तलबा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आम तौर पर उस तरह से वाकिफ़ नहीं है उनसे। तो और ज़रूरत इस बात की है कि उनका तारुफ तो शायद वो जो उनकी अबातील और अस्मार के अलावा भी और कुछ किताबें हैं जिनसे कई किताबें मुतनब्बी, उनकी जो किताब है अल-मुतनब्बी के नाम से, वो बिल्कुल वो मुतनब्बी का नए अंदाज में दरासत है, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ दीवान को पेश नज़र रखा, दीवान से वो सारी चीज़ें निकाली। ये 1936 में उन्होंने लिखी थी, मजल्ला अल-मुक्ततफ जो निकलता था, तो उसका ख़ास नंबर था। अच्छा मुतनब्बी नंबर था, मुतनब्बी के ऊपर ख़ास नंबर था, इसलिए कि 1936 में वो तकरीबन वो सदी मनाई जा रही थी, कई सदी गुजरने पर। आपको अंदाज़ा इससे होगा, बाद में फिर उन्होंने भी खुद एक दो जगह लिखा है। बाद में जो ताहा हुसैन ने माल मुतनब्बी के नाम से लिखी, उसमें बहुत कुछ उसकी प्रकार से इस्तेमाल कर लिया और लेकिन ये कि अपने अंदाज में इस्तेमाल किया, छोटों का नाम लेना नहीं चाहते। और उसके अलावा उनकी और तहकीकात हैं बहुत सी किताबों की, तहकीक की तबक़ात शोरा की, बहरहाल मतलब की चोटी के अदीब हैं, आलिम हैं। और सीरियन दो तीन आदमियों का नाम लेना चाहिए, उसमें मसलन एक महबूब ख़तीब बहुत बड़े अदीब थे और बेहतरीन रवा लिखने वाले, हाँ इस्लामी अदीब थे और बहुत हर मौजूद पर लिखा। मजल्ला घर के एक ज़माने में एडिटर थे, अपना मजल्ला निकालते थे, ज़हरा दूसरा एक अल-फत्ह निकालते थे। और इसी तरह से अली तरतावी बहुत बड़े अदीब थे और उनकी सारी चीज़ें अब जमा भी कर दी गई बहुत। तो इस तरह से सीरिया, मिस्र, इराक़, बल्कि आखिर में मैं सऊदी अरब का भी जिक्र, चलो कि लाइब्रेरी में गया तो एक किताब नज़र आई, मौसूअतुल अदबिल अरबी अस्सऊदी अल हदीस नुसूस मुख्तारा व दिरासा, ये दारुल मुफरदात रियाद से छपी है 2001 में, तकरीबन 9 जिल्दों में। इसमें शेर और मकाला, क़िस्सा क़सीरा, रिवायात, सीरत ज़ातिया, मसरहिया, दिरासात नक़ल अदबी, सब सऊदी अरब की बात करते हैं तो यहाँ कौन लोग हैं जो इनमें कुछ अदब के मैदान में हैं, जैसे और कुछ अदबी तहकीक के मैदान में, कुछ अदबी तनकीद के मैदान में। अदबी तनकीद में मैंने अब्दुल्लाह अल-बग़दावी का नाम लिया था, या इस तरह से अच्छे अफसाना निगार नावल निगारों में बाद लोग हैं, जैसे एक सिबाई हैं, क्या नाम उनका पूरा, और असल में सऊदी अदब को ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है और ज़्यादा कभी हैसियत से जाना भी नहीं, लेकिन बहरहाल मतलब किसी को अगर पढ़ना हो जैसे इस किताब अदब सऊदी की तारीख पर, इसलिए कि इलाकाई तौर पर भी आप पढ़ सकते हैं, एक सिंध के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं, किसी मखसूस अदीब को आप पसंद करते हैं तो कोई पढ़ सकते हैं। शेख जो हम लोगों का वक्त अपने दायरे से निकल चुका है, हम एक मरतबा फिर शेख के शुक्रगुजार हैं और जितनी खूबसूरत गुफ्तगू जदीद अरबी अदब से मुतालिक, शेर व नस्र से मुतालिक हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन इस्तिफ़ादा कर सकेंगे, शेख के इल्म से हम इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा सकेंगे। शेख ये अल्हम्दुलिल्लाह अदब से मुतालिक जो हमारी गुफ्तगू थी, ज़ुबान अरबी अदब और फिर जदीद अरबी अदब, तो माशाअल्लाह वो अपने एक आखिरी पड़ाव को हम लोग इंशाअल्लाह पहुँच रहे हैं। आइंदा फिर हम इंशाअल्लाह किसी अच्छे मौजू को लेकर शेख के साथ लाएंगे शेख को आपके सामने और इंशाअल्लाह शेख से गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में याद रखें। इस तरह की गुफ्तगू ज़ाहिर है कि बहुत ताबीरी गुफ्तगू है, नई नस्ल को बनाने की गुफ्तगू है। हमारी जो नस्ल है, हमारी जो कौम है, हमारी जो मिल्लत है, उस मिल्लत के अंदर इल्म आगही का जो ये चराग है उसको रोशन करने का
یہ ایک قدم ہے، تو اس قدم سے قدم ملائیے، شانے سے شانے ملائیے، کوشش کیجئے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آپ خود بھی استفادہ کریں، اپنے احباب کو استفادہ کرنے کے بارے میں بتلائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کریں جہاں ہمارے آنے والے بچے، ہماری نسل جو ابھی اسکول میں ہے، کالجز میں ہے، مدارس میں ہیں اور یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک بہتر علم و حکمت کے ساتھ میدان عمل میں آ سکے، اور ہماری جو پہچان بنے وہ انشاءاللہ شیخ کی طرح کی نہیں تو کم سے کم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ایسی پہچان ہو جس سے بہرحال علم جڑا ہوا ہو، شعور جڑا ہوا ہو، تہذیب اور تمدن جڑے. تو انہی چند کلمات کے ساتھ ہم شیخ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے علم میں، شیخ کی عمر میں برکت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پر دیر دراز رکھے، اور ہمیں استفادہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. آپ سے پھر گزارش ہوگی کہ خود بھی ویڈیو سے استفادہ کریں، اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیوز آپ کے احباب تک پہنچ سکے، آپ کے بھائیوں تک پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.